وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مائدہ آیت نمبر 110 اور 111، درس نمبر 519. آج کا موضوع کیا پیری مریدی ناجائز ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا ایہا الذین آمنوا شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. مومنو، جب تم میں سے کسی کی موت آ موجود ہو تو شہادت کا نصاب یہ ہے کہ وصیت کے وقت تم مسلمانوں میں سے دو مرد عادل یعنی صاحب اعتبار گواہ ہو، یا اگر مسلمان نہ ملے اور تم سفر کر رہے ہو اور اس وقت تم پر موت کی مصیبت واقع ہو تو کسی دوسرے مذہب کے دو شخصوں کو گواہ کر لو. اگر تم کو ان گواہوں کی نسبت کچھ شک ہو تو ان کو عصر کی نماز کے بعد کھڑا کرو اور دونوں خدا کی قسمیں کھائیں کہ ہم شہادت کا کچھ عوض نہیں لیں گے، گو ہمارا رشتہ دار ہی ہو، اور نہ ہم اللہ کی شہادت کو چھپائیں گے. اگر ایسا کریں گے تو گناہ گار ہوں گے. فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. پھر اگر معلوم ہو جائے کہ ان دونوں نے جھوٹ بول کر گناہ حاصل کیا ہے تو جن لوگوں کا انہوں نے حق مارنا چاہا تھا ان میں سے ان کی جگہ اور دو گواہ کھڑے ہوں
جو میت سے قرابت قریبہ رکھتے ہوں، پھر وہ خدا کی قسمیں کھائیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے بہت سچی ہے اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، ایسا کیا ہو تو ہم بے انصاف۔ ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا واللہ لا يهدي القوم الفاسقین۔ اس طریق سے بہت قریب ہے کہ یہ لوگ صحیح صحیح شہادت دیں، یا اس بات سے خوف کریں کہ ہماری قسمیں ان کی قسموں کے بعد رد کر دی جائیں گی، اور خدا سے ڈرو اور اس کے حکموں کو گوشے ہوش سے سنو، اور خدا نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انك انت علام الغیوب۔ وہ دن یاد رکھنے کے لائق ہے جس دن خدا پیغمبروں کو جمع کرے گا، پھر ان سے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب ملا تھا، وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں، تو ہی غیب کی باتوں سے واقف ہے۔ سامعین کرام، سورہ مائدہ ہے اور آیت نمبر 110 ہے۔ کل بھی ہم نے پڑھا تھا یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا، کہ قیامت کے دن تمام رسل و انبیاء سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا۔ وہ کہیں گے ہمیں تو علم نہیں ہے، آپ ہی غیب کا علم جاننے والے ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں۔ ابھی عیسیٰ علیہ السلام کا صورت تقریباً اختتام پذیر ہے، اور آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان کی حقیقت بیان کی جا رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کون تھے اور ان کا مدعا کیا تھا، ان کی دعوت کیا تھی، ان کی حقیقت کیا تھی اور کیا باتیں تھیں ان کی۔ اصل میں تھوڑا سا میں یہ تمہیدی مضمون آپ کے لیے بیان کر دوں تو پھر باقی مضمون مشکل نہیں ہے۔ ایک مسلمانوں سے زیادہ آج کل تعداد جو ہے وہ عیسائیوں کی ہے، اس بات میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور لیکن یعنی ایک بڑا حصہ گمراہ ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی اچھی طرح وضاحت کی ہے، اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو بنی اسرائیل کے لیے لائے تھے تشریف، یعنی وہ موسیٰ ورسولاً الی بنی اسرائیل کے الفاظ ہیں قرآن پاک میں، تو انہوں نے جو ہے اس سے انکار کر دیا۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یہودیوں نے، مدینے کے یہودیوں نے ان کو پہچان لیا، فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، انکار کر دیا جب انہوں نے پہچان لیا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی جو نبوت تھی وہ شک و شبے سے بالا تر تھی، کیونکہ دیکھیں بچے نے حضرت مریم علیہ السلام کے گود میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب کہ وہ بچے تھے، شیرخوار بچے تھے، چند دن کے ہوں گے جو بھی ہوں گے، تو بول پڑے وہ، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت، الی آخری مضمون ہے۔ تو یہ ان کو معلوم تھا۔ کسی بھی دیکھیں ماں کی گود میں کسی بچے کا فصیح زبان میں بول لینا یہ کافی شافی ہے، اور پھر جو نبوت کے بعد یعنی ان کی ایک تو پیدائش تھا، بن باپ کی پیدائش ہوئی، اور پھر جب ان کو نبوت ملی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ ایسی باتیں عطا کی کہ وہ یعنی معجزات تھیں۔ ابھی اس کا تذکرہ ہوگا، پرندوں کی مٹی سے شکل بنا لیتے تھے، وہ زندہ ہو جاتے تھے پھونک مارتے، اور مردے کو زندہ کر دیتے۔
مادرزاد اندھے کو بینا کر دیتے تھے، آنکھیں اچھی ہو جاتی تھی، برس والے کو ہاتھ پھیرتے تو وہ ٹھیک ہو جاتا، اور یہ ساری باتیں ہیں۔ تو یہ مضمون جو آ رہا ہے اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن میں ابتدائی طور پہ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ یہ سب دیکھیں، آج بھی عیسیٰ علیہ السلام کے نام لیوا موجود ہیں، اگرچہ ان کے متبعین نہیں ہیں، ان کے متبعین نہیں ہیں، پیروکار نہیں ہیں، صرف ظاہری طور پہ نام لیوا ہیں، جس طرح کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ چکے ہیں، ان کو دین کو ہم نے مذاق بنا لیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سچے دل سے ایمان لانے کو ہم تیار نہیں ہیں، بلکہ عملی طور پہ ان کا انکار کرتے ہیں۔ کوئی حیثیت ہماری اپنے پیغمبر کی ہماری نظر میں نہیں ہے، بعض باتیں ہیں، بس نعرے ہیں اور باتیں ہیں، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یعنی دو اس کے جو مضمون آ رہا ہے نا سامعین اکرام، اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو دنیا میں وہ انہوں نے کیا 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 نہ کیا، پھر آخرت میں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ آخرت میں اللہ تعالیٰ جیسے کہ ابھی گزر چکا کہ اللہ تعالیٰ تمام انبیاء اور رسول سے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا، اسی طرح خاص طور پہ عیسیٰ علیہ السلام سے جو سوال جواب ہوگا اللہ تعالیٰ کا، تو وہ اس میں تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 116، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَّ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے جو پوچھے گا وہ اب یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا کہ کیا تم نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ تم میری عبادت کرو اللہ کو چھوڑ کے؟ تو وہ کہیں گے نہیں یا اللہ، ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم۔ تو یہ ایک قسم کی اتمام حجت ہے یہ تمام مضمون سامنے کرام، یعنی یہ جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ عیسائیوں کے لیے اتمام حجت ہے، یعنی جو ان کی زندگی کا حال ہے اور جو یوم آخرت میں جو ان کے ساتھ معاملہ ہوگا یا جو سوال و جواب ہوگا اور وہ جو جواب دیں گے تو وہ بالکل اللہ تعالیٰ نے وضاحت سے بیان کر دیا ہے، اور یہ اتمام حجت ہے۔ اور بہرحال یہ تقریباً مضمون ہے 110 نمبر آیت سے 118 نمبر آیت تک، یعنی تقریباً 8 آیات ہیں، یہ اسی بارے میں ہیں۔ اس میں زیادہ جو نقطے ہیں یعنی زیادہ ہمارے لیے ایسا وہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ عیسائیوں کے لیے یہ اتمام حجت ہے۔ اور دیکھیں اس میں ہمارے لیے جو کچھ ہے وہ انشاءاللہ اس کے آخر کے مضمون میں بیان کر دوں گا کہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے۔ تو بہرحال اپنا مضمون شروع کرتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، جب کہا اللہ نے اے عیسیٰ ابن مریم، یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تم پہ کی تھی اور تمہارے والدہ پہ کی تھی۔ اذ ایدتک بروح القدس، جب میں نے تمہاری امداد کی روح القدس کے ذریعے، تکلم الناس فی المہد وکہلا، تم نے بات کی لوگوں سے پنگوڑے میں اور بڑھاپے میں۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ، اور یہ بھی میری وہ نعمت تھی کہ میں نے تمہیں کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل دی۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، اور جب تم بناتے تھے مٹی سے شکل پرندے کی، بِإِذْنِ میرے حکم سے، فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ، تو پھر اس میں تم پھونک مارتے تو وہ پرندہ بن جاتا تھا، جو پرندے کی تم شکل بناتے تھے وہ پرندہ زندہ ہو جاتا تھا جب پھونک مارتے۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِ، اور تم ٹھیک کر دیتے تھے مادرزاد اندھے کو اور برس والے کو میرے حکم سے۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِ، اور تم مردوں کو قبر سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اور
جب میں نے بچا لیا بنی اسرائیل سے تم کو، اذ جئتہم بالبینات، جب تم ان کے پاس واضح دلائل لے کے آئے اپنی نبوت کے، فقال الذین کفروا منہم ان ھذا الا سحر مبین، تو ان میں سے جو کافر تھے، بنی اسرائیل میں سے جو کافر تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو کھلا جادو ہے۔ اب یہاں تھوڑا سا نقطہ نوٹ کر لیں صاحب نکرام کہ بنی اسرائیل میں جو کافر تھے، اب ہمارا اپنا یہ خیال ہے کہ ہم تو کافر نہیں ہیں، لیکن ابھی بھی آپ عیسائیوں سے پوچھیں کہ یا یہودیوں سے پوچھیں کہ کیا تم کافر ہو، تو دونوں کہیں گے نہیں، ہم تو، ایک کہے گا ہم یہودی ہیں، دوسرے کہتے ہیں ہم عیسائی ہیں۔ تو یہ ایک خیال ہے، ایک گمان ہے ہمارا، جس طرح گمان ہے کہ ہم مسلمان ہیں، حالانکہ ہماری عقیدہ، روش، عملی طور پہ وہ کافرانہ ہے، مشرکانہ ہے، کافرانہ ہے۔ یہ بات تو آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ تو زبان سے کہنے سے یا ذہن میں آپ کا جو کچھ ہے، جو کھچڑی پک رہی ہے، اس کا کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جس طرح سے یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے انکار کر دیا، اس کو کھلا جادو قرار دے دیا۔ اذ اوحیت الی الحواریین، اور جب میں نے حواریین کے دل میں بات ڈالی، ان آمنوا بی برسولی، کہ تم ایمان لے آؤ مجھ پہ اور میرے رسولوں پہ، قالوا آمنا واشہد باننا مسلمون، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے اور تم گواہی دو کہ ہم مسلمان ہیں۔ واشہد باننا مسلمون، واشہد، اے اللہ تعالیٰ تو گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں۔ اذ قال الحواریون، اب یہ حواری جو تھے ان کی تعداد 11 تھی، ٹوٹل 12 تھے، وہ ایک تو بعد میں مخبر نکلا اور یعنی بھاگ گیا، لیکن ٹوٹل 12 تھے، تو ایک کو نکال کے 11 لوگ ان پر ایمان لائے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر کا کام پہنچانا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اگر کوئی ایک بھی ان کی بات نہ مانے تو پیغمبر کے ذمے صرف پہنچانا ہوتا ہے۔ ابھی یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ ما علیک الا البلاغ المبین، آپ کے ذمے صرف واضح طور پہ پہنچا دینا ہی ہے۔ نبی کی امت کم ہو یا زیادہ، نبی اپنا کام کرتا ہے۔ اسی طرح آج اگر کوئی داعی الحق ہے اور اس کا کوئی جماعت نہ بنا سکا یا اس کی بات کسی نے نہ مانی، تو اس نے تو اپنا حق ادا کر دیا، اور یہ حق ادا کرنا ہی ہے۔ میں اس لیے آپ کی تسلی کے لیے بات کرتا ہوں کہ بعض لوگ جو ہیں وہ یعنی کچھ اپر لیول پہ بعض لوگ جو ہے ایک جماعت بنانے کے یا ایک گروہ بنانے کے خواہش مند ہوتے ہیں، مرید بڑھانے کے خواہش مند ہوتے ہیں کہ مرید بڑھیں بڑھیں بڑھیں۔ بھئی تمہارا کام تو نہیں ہے مرید بڑھانا، یہ تو جو اپنی مرضی سے یعنی وہ کرے گا، تمہاری دعوت پہ لبیک کہے گا تو ٹھیک ہے، تم ان کو بات بتا دینا۔ اصل چیز یہ پیری مریدی اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ رشد و ہدایت کا معاملہ ہے کہ آپ ایک ایسے شخص سے جو واصل باللہ ہے اور شریعت پر چل رہا ہے، اس کو آپ اپنا رہنما بنا لیتے ہیں، اور شریعت کے سلسلے میں مرید اپنے شیخ سے رہنمائی لیتا رہتا ہے، بس اتنا تعلق ہے۔ باقی تو جو جنہوں نے کاروبار بنایا ہوا ہے اس پیری مریدی سے اور اپنی جیبیں بھرنے کا سسٹم کیا ہوا ہے، تو کمرشل کیا ہوا ہے اس کو، تو اس سے تو یعنی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ لوگوں کی پھر اپنی خواہشات ہیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں، یہ شیخ یا ان کے مرید، اس کا سسٹم یہ نہیں ہے کہ شیخ کوئی خدا ہے۔ بعض لوگ اس کو کفر اور شرک قرار دیتے ہیں، ایسی یہ تو یعنی ایک جہالت والی بات ہے۔ اصل شیخ ہوتا ہے، مرشد ہوتا ہے، وہ ارشاد، صاحب ارشاد جس کو کہتے ہیں کتابوں کی زبان میں بھی، کہ وہ ارشاد کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے۔ بس میں بھی آپ سے یہ کہتا رہتا ہوں کہ آپ اگر اللہ کو منزل بناتے ہیں تو اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ تم سچے لوگوں کی معیت اختیار کر لو اور ان کی صحبت میں بیٹھا کرو۔ اب یہ تو قرآن کا حکم ہے، آپ قرآن کے حکم کو ایوائڈ کرتے ہیں
تو وہ تو آپ قرآن سے انکار کر رہے ہیں۔ قرآن میں یہ بھی ہے کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تم ہر اس شخص کے پیچھے چل سکتے ہو یا پیروی کر سکتے ہو جو میری طرف رجوع کر چکا ہے، من اناب الیہ۔ موسیٰ علیہ السلام حیات تھے، بھی مصر میں تھے، فرعون کے دربار میں ایک ان کا درباری پوشیدہ طور پہ مسلمان ہو گیا تھا، سورہ مومن میں اس کا تذکرہ ہے، اور اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، لیکن جب فرعونیوں نے یہ فیصلہ کیا موسیٰ علیہ السلام کو یعنی شہید کرنے کا پروگرام بنایا، تو اس نے پھر دربار میں کھڑے ہو کے اپنے ایمان کا اظہار بھی کیا اور کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ تم ایسے شخص کو قتل کر رہے ہو جو کہتا ہے کہ رب میرا اللہ ہے، اور بالکل واضح دلائل لے کے تمہارے پاس آیا ہے۔ تو اس میں آخر میں یہ بات کہتا ہے وہ فرعونی جو مسلمان ہو گیا تھا، نو مسلم، وہ کہتا ہے یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد، اے میری قوم میرا اتباع کرو، میں تمہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، وہ کہتا ہے میرا اتباع کر لو۔ اب ظاہر ہے اس میں کیا ہے اب یہ دیکھیں ساری قرآن کی باتیں ہیں، آپ نے اگر ایک تعصب اپنے ذہن میں بھرا ہوا ہے کہ نہیں یہ سسٹم ہی غلط ہے، سارا یہ سسٹم ٹھیک ہے، استاد اور شاگرد کا تعلق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے جو یہ تھے حواری، ان کا کتابوں میں استاد اور شاگرد یعنی استاد کے نام سے پکارتے تھے، اور یہ ان کے شاگرد تھے۔ حواری کسے کہتے ہیں؟ خالص دوست، مخلص دوست، حواری اس کو کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ یعنی ایک بات میں آپ کے سامنے مطلب ایک بات آ گئی تو وضاحت ضروری ہے کہ اس میں جو خباثتیں ہیں اس سے شیخ کا کیا تعلق ہے؟ جنہوں نے اس چیز کو کمرشلائز کر لیا ہے اور لوگوں کے دل کے بجائے لوگوں کی جیب پر نظر رکھتے ہیں، تو اس کا یعنی شیخیت سے کیا تعلق ہے؟ یا اللہ والا تو وہ نہیں ہے، وہ تو ایک دنیا دار شخص ہے، اور آپ بھی دنیا دار ہیں، وہ بھی دنیا دار ہے۔ تو ایسے ہیں بہت سے ایسے مرید ہیں، اور ان کے جو پیر ہیں وہ ڈبہ پیر کہلاتے ہیں، تو اس کا تو اسلام سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بظاہر جو ہے یعنی پیری کے پردے میں جو ہے اپنا مطلب نکالنے والے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے اچھے طریقے سے گدی نشینیاں یہ کیا چیز ہے؟ اگر کوئی شخص یعنی اہل گزرا ہے، اللہ والا ہے، تو ضروری تو نہیں ہے کہ وہ گدی اس کی اولاد کو مل جائے۔ ہاں اس کی اولاد قابل احترام ہے، تو باقی تو اہلیت کی بات ہے۔ یہاں تو ایک پیر صاحب جو ہے مر جاتے ہیں تو بس ان کے جو ہے وہ خاندان والے بیٹے وغیرہ تیار ہوتے ہیں، بلکہ اپنے زندگی میں پیر صاحب جو ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اپنے اولاد کو پروموٹ کرتے ہیں، اور برے طریقے سے، بہت برے طریقے سے، بہت دلی چاہت سے کہ میرا بیٹا جو ہے بس وہ، اور آہستہ آہستہ تقریریں اس سے کرواتے ہیں، اور بیعت بھی بس شروع کروا دیتے ہیں، اور نام بھی بس یہ جی صاحبزادہ ہے، یہ وہ۔ میرا تو خیر اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میں صرف آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ گدی نشین ٹائپ کے جو لوگ ہیں، تو اگر ان میں اہلیت ہے تو وہ تو ایک الگ بات ہے، اور یہ چیز جو ہے یہ من جانب اللہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دے تو اس کا دل جو ہے نور سے بھر جاتا ہے۔ تو لیکن یہ ایک خاص مطلب ایک اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو یعنی یہ سسٹم اتنا ضروری ہے کہ حضور نے فرمایا کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ فکأنہ مات میتۃ الجاہلیہ، کہ جو مرا اس حالت میں کہ اس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا تو وہ تو گمراہی میں مر گیا۔ اور بات بھی اگر آپ عقل کے حساب سے دیکھیں، اصل میں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم تو نہ اسلام کو جانتے ہیں
نہ جاننا چاہتے ہیں. بس یہ جو چلا آ رہا ہے رسمی رواج، اور آپ دیکھ لیں عام طور پہ ممبر سے تفرقہ بازی کی بات ہوتی ہے. ہر مسجد پہ ایک تختی لگی ہوئی ہے، فرقے کی تختی لگی ہوئی ہے. تو یہ تو مطلب ٹھیک نہیں ہے نا. دیکھیں اسلام میں کوئی تفرقہ، ایک اللہ کی بندگی ہے، جو یعنی جو بنیادی بات ہے وہ بندگی رب ہے، اللہ کی بندگی ہے، انسان کی بندگی نہیں ہے. ایسا میں نے کہا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی عبدہ و رسولہ ہم ان کو کہتے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں بس. اس کے علاوہ ان کے درجات جو ہیں وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے نا. لیکن ہمارے لیے اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. رسول کی اطاعت اگر ہے تو وہ اللہ کا حکم ہے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، میں نے نہیں بھجوایا کوئی بھی رسول لیکن اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے. تو اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو ہم نہ کرتے. اب یہ دیکھیں، جو شخص آپ کو نماز کا حکم دیتا ہے اور جھوٹ نہ بولنے کا حکم دیتا ہے، دھوکہ نہ کرنے کا حکم دیتا ہے، تو کیا اس شخص کی بات نہیں ماننی چاہیے؟ شیخ کا کام کیا ہے؟ دین کی وضاحت کرنا اور دین کی باتیں بتانا، اللہ اور رسول کے طریقے کی رہنمائی کرنا. یہ شیخ کا کام ہوتا ہے سامنے کرام بنیادی طور پہ. رہنما، تو رہنمائی کا تو اصول آپ نے دنیا میں مقرر کر لیا ہے کہ رہنمائی تو آپ یعنی استاد، ٹیچر، اس کی تو یعنی دنیا مانتی ہے کہ ٹیچر کی ضرورت ہے، رہنما کی ضرورت ہے، پریکٹیکل رہنما. آپ دیکھ لیں ہمارے جو سائنس کی لیبارٹریاں ہیں اس کو ہم پریکٹیکل کہتے ہیں. آپ کے امتحانات میں جو سائنس کے ہوتے ہیں تو اس میں پریکٹیکل ہوتے ہیں. تو پریکٹیکل، اچھا یہ بچہ جب وہ ہو جاتا ہے، ڈاکٹر بن جاتا ہے، تو اس کو وہ ہاؤس جاب کے بغیر تو اس کو ڈگری نہیں ملتی. یعنی وہ کمپلیٹ، وہ تو مسٹ ہوتا ہے کہ وہ پریکٹیکل کرے، ڈاکٹر کے ساتھ سال 2 سال گزارے، اسپتال میں اس کی ڈیوٹی لگتی ہے، تنخواہ بھی دیتے ہیں. تو یہ ایک پریکٹیکل چیز ہے. اسلام کا شیخ جو ہے، اسلام کا ایک پریکٹیکل آپ کو بتاتا ہے کہ یہ جی پریکٹیکل ہے، اور یہ اور پھر آپ کو فرقہ واریت سے بچاتا ہے، آپ کو فرقوں سے بچاتا ہے. جو سچے لوگ ہیں وہ فرقہ واریت سے مبرہ ہوتے ہیں. یہ بات نوٹ کر لیں، جو سچے لوگ ہیں، اللہ کے سچے بندگی کرنے والے ہیں، وہ فرقہ واریت سے مبرہ ہوتے ہیں. تو لیکن اگر ایسا نہیں کوئی سوچتا تو وہ ایک الگ بات ہے. بہرحال یہ یعنی رہنمائی حاصل کرنا دین میں ازحد ضروری ہے. اور میں دیکھیں آپ کو یہ بات بھی کرتا ہوں، یہ اصل میں یہ مسئلہ اتنا الجھا دیا گیا ہے، یہ پیری مریدی اور ایسے، تو بعض لوگ اس کے بڑے سخت خلاف ہیں. اس میں مطلب کوئی، حالانکہ اس میں یہ عین اسلام کے مطابق بات ہے. رہنمائی تو آپ نے لینی ہے. کسی، اب اس کو آپ پیر کہیں یا نہ کہیں، بس رہنما کہہ دیں. ضروری تھوڑی ہے کہ آپ اپنے پیر کو پیر صاحب ہی کہیں، استاد کہہ لیں. عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے شاگرد جو تھے استاد کا نام دیتے تھے، کتابوں میں ہے، آپ دیکھ لیں استاد. اور یہ ان کے شاگرد تھے، 11 شاگرد تھے ان کے. تو بہرحال یہ مسئلہ یعنی ایسا الجھا دیا گیا ہے، اور یہ اصل میں جہالت ہے. یعنی جہالت کا مطلب ناواقفیت ہے دین سے. تو پھر یہ ہے کہ ہم الجھ گئے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل میں الجھ گئے ہیں، اور ہم نے اس معاملے کو زیادہ الجھا دیا ہے. دین تو سارا آج کل الجھا ہوا ہے. کسی کی سمجھ میں، یعنی عام طور پہ میں آپ کو یہ بات کہوں، عام طور پہ دین کسی کی سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے. وہ تو پہلے ان فرقوں کو دیکھتا ہے. عام ایک لے مین اگر دین سمجھنا بھی چاہتا ہے، وہ یار یہ کیا ہے، میں بریلوی بنوں کہ دیوبندی بنوں کہ اہل حدیث بنوں کہ شیعہ بنوں کہ کیا بنوں؟ یہاں تو اور بھی ہیں، مطلب فرقے تو اور بھی ہیں. تو وہ سوچ، اور پھر وہ مشتبہ ہو جاتا ہے دین اس پہ. تو بہرحال یہ نہ خود، یعنی ایک جو طالب ہے اگر اس کی جستجو میں سچائی نہیں ہے
تو وہ پھر ان معاملات کو الجھا ہوا دیکھ کے اس سے ایک طرف کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے یا کسی ایک فرقے میں داخل ہو جاتا ہے. کیونکہ آج کل فرقے کے بغیر اسلام کا تصور بھی نہیں ہے. آپ کو میں سناتا ہوں نا، ہمارے جو ادارہ ہے جو جس میں درس وغیرہ ہوتا ہے، تو وہاں کچھ بورڈ باہر لگا ہوا ہے، تو کچھ لوگ آئے خفیہ ایجنسیوں کے ہماری تحقیق کرنے. تو میں تو نہیں تھا، ہمارے بھتیجے تھے، تو انہوں نے بٹھایا اور وہ یعنی معلومات اکٹھی کر رہے تھے. تو پوچھتے ہیں میرے بھتیجے سے کہ تم لوگوں کا تعلق کون سے فرقے سے ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمارا تو کسی فرقے سے تعلق نہیں ہے. تو ان کو تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. وہ تو کہہ رہے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کا تعلق کسی بھی فرقے سے نہ ہو. تو بہرحال انہوں نے کہا نہیں ہے تو اب ہم کیا آپ کو فرقے کا نام لیں، کوئی فرقہ ہے نہیں ہمارا تو بس مسلمان ہے سادے، اللہ کی بندگی اور رسول کی اطاعت سے ہمارا کام ہے. تو دیکھیں یہ ساری باتیں ہیں، اس کو آپ نے بھی سمجھنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا کہ حالات سچ کیا ہے. سچائی کی آپ نے سچائی کے پیچھے سچائی کو فالو کرنا ہے. سچائی تو یہ ہے کہ دین اسلام ہمیں فقط اللہ کی بندگی کا درس دیتا ہے. پیغمبر اللہ کی عبادت اور تقوی کی بات کرتے ہیں. فاتقوا اللہ یا قوم اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون. اللہ کی عبادت کرو اور اس کا تقوی اختیار کرو اور میری پیروی کرو. تو یہی پیغمبری اور یہی اصل جو چیز ہے، خالص چیز تو یہی ہے، اللہ کی بندگی رب، قرآن اور حدیث، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشہد بأننا مسلمون. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلى والدتک اذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين۔ جب خدا عیسیٰ سے فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، میرے ان احسانوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر کیے، جب میں نے روح القدس یعنی جبرائیل سے تمہاری مدد کی، تم جھولے میں اور جوان ہو کر ایک ہی نسب پر لوگوں سے گفتگو کرتے تھے، اور جب میں نے تم کو کتاب اور دانائی اور تورات اور انجیل سکھائی، اور جب تم میرے حکم سے مٹی کا جانور بنا کر اس میں پھونک مار دیتے تھے تو وہ میرے حکم سے اڑنے لگتا تھا، اور مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے کو میرے حکم سے چنگا کر دیتے تھے، اور مردے کو زندہ کر کے قبر سے نکال کھڑا کرتے تھے، اور جب میں نے بنی اسرائیل کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا جب تم ان کے پاس کھلے ہوئے نشان لے کر آئے، تو جو ان میں سے کافر تھے کہنے لگے کہ یہ تو صریح جادو ہے۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ۔ اور جب میں نے حواریوں کی طرف حکم بھیجا کہ مجھ پر اور میرے پیغمبر پر ایمان لاؤ، وہ کہنے لگے کہ پروردگار ہم ایمان لائے، تو شاہد رہیو کہ ہم فرما بردار ہیں۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔